صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مہینہ بڑی عظمت والا اور بڑی برکت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کا آج کا دن بھی بہت برکت والا اور عظیم الشان دن ہے۔ اور اس میں سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ پاک نے ہمیں اس مبارک دن میں مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اس وقت نا اپنے کام کاج میں مصروف ہوں گے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ مسجد میں وہی آتا ہے جس کو اللہ پاک پسند فرماتے ہیں، اور جو مسجد میں نہیں آتا وہ غور کرے کہ میری کون سی ایسی برائی ہے یا ایسی بری عادت ہے۔ بہت ساری عادتوں میں، بہت سارے گناہوں میں کون سا ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے اتنا بھی پسند نہیں فرمایا کہ میں اس کے گھر میں جا سکوں۔ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ جو مسجد میں آتا ہے وہ اپنے آپ پر راز کرے، فخر کرے کہ اللہ پاک نے مجھے پسند کیا ہے تو میں مسجد میں آیا ہوں، ورنہ نہیں آ سکتا بندہ۔ تو آج یہ مہینہ، آج کا دن، اور اس دن میں جو ہے نا اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینی چاہیے۔ بہت سارے گناہ ہوئے، بہت سارے جرم ہوئے، بہت ساری خطائیں ہوئیں، اور اس کے حضور حاضر ہو کر اپنا سر کم تسلیم کر کے انشاءاللہ جب ہم دعا مانگیں گے تو آج کے دن اللہ پاک دعا بھی قبول فرماتا ہے۔ روایت میں ہے کہ جمعہ کے دن 2 گھڑیاں ایسی ہیں جس میں ہر جائز دعا قبول ہو جاتی ہے، اللہ پاک قبول فرما دیتے ہیں۔ اور یہ 2 گھڑیاں، ایک جمعہ امام جب خطبہ دے رہا، جب بیٹھتا ہے اس وقت دعا کرنی چاہیے، لب ہلائے بغیر، ہاتھ اٹھائے بغیر، دل ہی دل میں دعا مانگنی چاہیے۔ اور دوسرا وقت غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے مسجد میں آ جائیں، بیٹھ جائیں مسجد میں اور رب کی عبادت کریں، درود پاک پڑھیں، اور آخر میں جو ہے نا آخری 4-5 منٹ ہیں جو اس میں دعا مانگیں، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ اور دعا میں دنیا نہیں مانگنی چاہیے۔ دنیا کے متعلق تو بہت ساری روایتیں ہیں، دنیا ذلیل ہے، دنیا کے پیچھے بھاگنے والا، وہ بھی تو ہمیں آخرت کی دعا مانگ لینی چاہیے، اپنی بخشش کی دعا مانگ لینی چاہیے۔ اگلا مہینہ جو ہے نا رمضان شریف کا بڑی عظمت والا، بڑی شان والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اللہ پاک کروڑوں گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ ہم یہ دعا کریں اس مہینے میں، آج کے دن، اگلے مہینے میں، ہر وقت۔ بس میں تو چاہتا ہوں، میری تو یہ خواہش ہے کہ ایک ہی دعا ہونی چاہیے کہ یا باری تعالیٰ میرا نام بھی ان گناہ گاروں میں ڈال دے جن کی تو بخشش کرے، کیونکہ اللہ پاک بڑے سارے گناہ گاروں کی بخشش کرے گا۔ نیکوکار تو بخشے جائیں گے نا، گناہ گاروں کی بخشش ہوگی، یہ یاد رکھے گا۔ وہ گناہ گار ہوں گے جن کی بخشش ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں بھی، آپ کو بھی، مجھ کو بھی ان گناہ گاروں میں ڈال دے، ہمارا نام بھی ان گناہ گاروں میں ڈال دے جن کی بخشش ہوگی۔ اور اللہ پاک اپنے بندے سے بڑی محبت کرتا ہے، اللہ پاک اپنے بندے کو بخشنا چاہتا ہے۔ اللہ پاک کی رحمت جو ہے نا ڈھونڈ رہی ہے بندے کو، اور بخشتا ہے جو بندہ اس کی رحمت کی طرف آتا ہے، اس سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ پاک اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ توبہ کرنی چاہیے، رب کے حضور سچی توبہ کر لینی چاہیے۔ جب بندہ، کوئی نوجوان بندہ توبہ کرتا ہے نا، اللہ پاک فرشتوں جشن مناتا ہے، آسمانوں پہ جشن کا سما ہوتا ہے۔ فرشتے پوچھیں یا باری تعالیٰ آج کس چیز کا جشن منایا جا رہا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس میرے بندے نے مجھ سے سلوک کر لی ہے، اور تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو بخش دیا ہے، میں نے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ اللہ پاک اپنے بندے سے بڑی محبت کرتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق کہ یہ مطلب کثرت سے لفظ بولا گیا ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔
یعنی یہ کثرت سے لفظ بولا گیا کہ بہت زیادہ محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. کتنی زیادہ کرتا ہے یہ خود ہی جانتا ہے کہ میں اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام جو ہے نا، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی جب سرکشی بڑھی نا، تو آپ نے دعا مانگی کہ یا باری تعالیٰ یہ میری قوم نہیں سمجھ سکتی، اس کے اوپر آپ عذاب نازل فرما دیں، یہ لوگ نہیں ہٹنے والے، یہ ایمان نہیں لانے والے. اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ اس رات کو بستی چھوڑ دینا. یونس علیہ السلام نے اس رات کو بستی چھوڑ دی، چلے گئے اور دریا عبور کرنا تھا. کشتی میں سوار ہوئے، کشتی ڈگمگانے لگی. اب وہاں کا رواج یہ تھا، عرف یہ تھا، رسم یہ تھی کہ جب کشتی ڈگمگاتی تھی، کشتی ڈوبنے لگتی تھی تو پورا ڈالا جاتا تھا کہ اس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام تو نہیں ہے. جب وہ پورا جس کے نام نکل آتا اس کو اٹھا کر دریا میں پھینک دیا جاتا اور کشتی ٹھیک ہو جاتی اور بقیہ سفر، یعنی ایک بندے کی قربانی دے کر وہ کشتی کو بچا لیتے تھے، سارے ڈوبنے سے بچ جاتے. اب جب کشتی ڈگمگائی، کشتی ڈولی، کشتی ڈوبنے لگی تو انہوں نے قرہ ڈالا. جب قرہ ڈالا تو قرہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا. انہوں نے کہا اتنا نیک پاک خوبصورت چہرے والا، نورانیت چہرے پہ برس رہی ہے، یہ بھاگا ہوا غلام نہیں ہو سکتا، قرہ غلطی ہو گیا، دوبارہ ڈالا جائے. وہ چند بزرگ جو تھے، یہ چہرہ غلاموں کا چہرہ، یہ چہرہ جھوٹا چہرہ نہیں ہو سکتا، دوبارہ قرہ ڈالا جائے. جب دوبارہ قرہ ڈالا گیا تو بھی آپ کے نام نکلا. وہ پھر بھی نہ مانے، نہیں یہ قرہ غلط ہوا ہے، دوبارہ قرہ ڈالا. تیسری دفعہ جب قرہ ڈالا گیا تو حضرت یونس علیہ السلام کے نام بھی نکلا. اب مجبوری تھی، اب چاہتے نہیں تھے وہ، پھر بھی اللہ کا نبی تھا نا، نورانیت تھی نا، چاہتے نہیں تھے وہ، لیکن مجبوراً انہوں نے آپ کو پانی کے سپرد کیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نا 2 مرتبہ زمین پر بڑی تیزی سے تشریف لائے، بہت تیزی سے. ایک دفعہ اس وقت جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی کو بچانا ہے. فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سب سے تیزی کے ساتھ میں دنیا میں آیا، اور پھر دوسرا اس وقت تیزی کے ساتھ دنیا میں آیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچے. مچھلی نے منہ کھولا، مچھلی کے اندر چلے گئے، اس میں سما گئے. اب پیچھے کیا حالت تھی؟ پیچھے حالت یہ تھی کہ عذاب، آسمان پر عذاب کے آثار نمودار ہوئے نا، تو قوم سمجھ گئی کہ عذاب ہے. لیکن اس وقت انہوں نے پہلا جو کام کیا وہ یہ تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا. ادھر ادھر آگے پیچھے ساری بستی میں تلاش کیا، پتہ چلا کہ حضرت یونس علیہ السلام نہیں ہے. اب انہیں پکا یقین ہو گیا کہ یہ عذاب ہی ہے، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام اس بستی کو، اس شہر کو چھوڑ چکے ہیں. اب یہ عذاب ہی عذاب ہے، یہ اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی. یہاں ایک بات بڑی نکتے کی ہے، بڑی اہم ترین ہے، اس بات پہ عقیدہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو پتہ چل گیا نبی ہم میں موجود نہیں ہے، عذاب ہوگا. جب تک نبی کسی قوم میں موجود ہوتا ہے تو عذاب نہیں ہوتا. آج ہماری قوم جو ہے نا، ہماری امت محمدیہ، کیوں نہیں عذاب آتا؟ پہلے کی قومیں تھیں نا، شکلیں بگڑ جاتی تھیں، چہرے کے اوپر لکھا ہوا آ جاتا تھا کہ یہ بندہ گناہ کر گیا ہے. کوئی